بس خره بس تو جی تو ناظرین، ابھی ہمارے دو مہمان آج ادھر مجھے مل گئے اتفاقاً، جی ایم جانباز صاحب اور شیخ احسان علی دانش صاحب. دیکھو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ان سے کچھ گفتگو کرنے کی. السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارے جیم جانباز صاحب اور یہ شیخ احسان علی دانش صاحب ہیں. تو ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم جیم جانباز صاحب. وعلیکم السلام. تو آپ اس سال جو موسم صاف ہو گیا، پچھلے سال اس سال کی نسبت برف ادھر کتنا تھا چلم ایریا میں؟ سال تقریباً 1.5 فٹ برف تھی یہاں پہ جی. اور اس سال تقریباً کوئی 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے. تو ٹوریزم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو جیم جانباز صاحب؟ میں تمام سیاحوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ وہ وادی چلم استور کی طرف رخ کر لیجئے، کیونکہ اس وقت موسم جو ہے مکمل صاف ہو چکا ہے اور برف تقریباً 8 انچ تک پڑ چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرف جو ہے یہ ریمبو لیک روڈ کی طرف بھی بڑا خوبصورت منظر ہے. اور یہاں پر جو ہے چلم سے داشخرم تک بلکہ ایگا تک جو ہے بہت ہی خوبصورت مقامات آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے. تو سیاحوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس طرف رخ کر لیجئے، کیونکہ مری سے بھی یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں کے پہاڑ جو ہے مری کی پہاڑوں کی نسبت اونچائی میں بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہت شکریہ احمد بھائی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. تو یہ علاقہ جو ہے گرمیوں میں فصل بہار کو جو ہے یہاں پر اتنی خوبصورت گرینری ہوتی ہے اور یہاں سیاحوں کی چہل پہل ہوتی ہے. یہ دیکھیں نیچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں پر اتنے ٹینٹس لگے ہوتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی ہے سیاحوں کو. تو ونٹر سیزن میں بھی سیاحوں کو یہاں آنا چاہیے. ابھی تقریباً کوئی 10-15 دن کے بعد شاید فیسٹیول بھی ہو رہا ہے، فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک تو یہ استور کی بہت ہی خوبصورت وادی ہے. ٹھیک. اچھا تو اب بتائیں، ابھی دیوسائی کے لیے گاڑی لے کے جا سکتے ہیں یا پیدل؟ آپ بتاؤ. اس وقت دیوسائی گاڑی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈوزر سے اس روڈ کو صاف کیا جائے تو ممکن ہے. ویسے پیدل جانے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. جی. کچھ دن بعد یہاں ہمارے ایک دوست ہے مظفر حسین اور شیخ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر جو ہے ہم شیوسر لیک تک جائیں گے
اور سیاحوں کو جو ہے ونٹر سیزن کا جو ہے وہ شیوسر لیک کے مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ چلو بہت بہت شکریہ جیم جانباز صاحب، آپ کا ٹائم میں نے ویسٹ کیا تو معذرت کا۔ تو جی یہ ہمارے جیم جانباز صاحب تھے، کچھ ہمیں آگاہ کر دیا۔ تو ابھی ہمارے شیخ احسان علی دانش صاحب ہیں۔ جی شیخ احسان علی دانش صاحب ہے، یہ ٹورزم کے حوالے سے ابھی آپ اپنے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ ہمارے دوست جیم جانباز صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس ایریا کی تشریح کی۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ ایریا، صرف ٹھیک، گرمیوں میں نہیں بلکہ ہر موسم اس کا الگ ایک مزہ ہے۔ اور بالخصوص اس وقت جو موسم ہے یہاں پہ، کہ کاش کہ اگر گورنمنٹ اس ایریا کی طرف توجہ دیتی تو جو سیاح استور ویلی یا سکردو گلگت میں آ کے واپس چلے جاتے ہیں وہ یہاں بھی آ جا سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 5-6 دن پہلے یہاں دو فارنر جو لیڈیز اس وقت دیوسئی میں ہیں، وہ غالباً آج یا کل سکردو پہنچ جائیں گی۔ سکیس کے اس میں یہاں سے چلی گئی دیوسئی، اور اس سے پہلے بھی 2-3 ٹیمیں چلی گئی۔ اور یہاں پہ دیکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک، قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہ ایریا، پہاڑ ہیں اور برف سب کچھ یہاں پہ، لیکن ہماری بھی توجہ نہیں رہی اور گورنمنٹ کی بھی توجہ نہیں ہے۔ اگر اس چیز کی طرف توجہ دی جائے تو یہ ایریا صرف یہاں کے رہنے والوں کے لیے فائدہ مند نہیں، پوری جی بی اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اس ایریا میں چلم ایریا میں برف کون سے ٹائم سے آتی ہے اور کب تک، کون سا مہینے تک رہتی ہے؟ یہاں کا اوورال تو موسم کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو میری ایج غالباً 50 سال کے قریب ہے، یہاں 2 مہینہ میں نے برف نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ تمام مہینوں میں کسی نہ کسی ٹائم اگر موسم یہاں خراب ہوتا ہے تو برف دیکھی جاتی ہے۔ بالخصوص یہاں پہ جو نارمل جو برف کا ٹائمنگ ہوتا ہے وہ اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت اگر موسم خراب ہو تو برف باری ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت یہ پہلا موقع ہے کہ اس سال 28 جنوری 2024 تک برف باری نہیں ہوئی، اس کے بعد موسم خراب ہوا، اور ابھی اس وقت یہاں پہ 10 انچ تک برف ہے ہونا، تو اس وقت یہ یہاں پہ گزوں کے حساب سے برف ہونی چاہیے تھی، کہ جو سابقہ اس کی طرف ہم اگر ماضی میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت یہاں 1.5 سے 2 گز برف پڑتی تھی اور یہاں پہ برف ہی برف ہوتا تھا، لیکن اس سال برف کی انتہائی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کر لے کہ آگے جو دن آ رہے ہیں اس میں برف باری ہو، کیونکہ یہ پوری گلبستان اور پاکستان کا سٹور کہلاتا ہے۔ یہاں پہ بھی برف نہ ہو تو پھر آگے جو علاقے ڈون ایریاز ہیں وہاں پہ پانی کا مشکلات ہوں گے، اور یہ جو پانی یہیں سے یہ جو پانی آگے سے جا رہا ہے یہ آگے جا کے دریا سندھ میں گرتا ہے، اور یہ دریا سندھ کا پانی کے ساتھ یہ شامل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ برف آنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ برف باری ہو۔ بہت بہت شکریہ شیخ احسان علی دانش صاحب اور جیم جانباز صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، مجھے ٹائم نکالا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو جی ناظرین، ابھی پھر سے ہمارے جیم جانباز صاحب، یہ میرے خیال میں اپنا کلام بھی ہے، یہ اس نے کوئی شعر نکالا ہے اسی ایریا کے بارے میں، تو آپ جیم جانباز صاحب۔ سردی کا آج کل ہے میری وادیوں میں راج، بدلا ہے ان دنوں میں ہواؤں کا بھی مزاج، کل ہر طرف بہار تھی ہر سو ہے برف آج، پہنا ہے ہر پہاڑ نے اجلی برف کا تاج۔ کیا بات ہے! جانباز کی صلاح ہے بس ایک بار دیکھ لو، ماشاءاللہ، استور آ کے برف کے کوثار دیکھ لو، زبردست۔